میرے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ ایک صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایسی صحت مند زندگی جس میں بیماریاں نہ ہوں، جس میں دوائیں نہ ہوں، جس میں ڈاکٹروں کے یہاں لائن نہ لگانا پڑے، جس میں ہاسپٹل سے چکر نہ لگانا پڑے، تو آپ کا جواب یقیناً پازیٹیولی ہوگا، ہاں۔ آج میں آپ سے شیئر کروں، اس سے پہلے کچھ باتیں ہو چکی ہیں، ایک اور چیز، بہت بہتر چیز کے بارے میں آج آپ سے میں ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس چیز کی بات کرنا ہے اس سے پہلے میں اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات کروں گا۔ میں ایک ایسے پروڈکٹ کی بات کروں گا جس کا نام CMD ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ CMD کنسنٹریٹڈ منرل ڈراپ، بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ڈیڈ سی ہے لبنان کے آس پاس، وہاں سے جو اس کا گارا ٹائپ کا ہے، اس کا جو کیچڑ ہے، اس میں پانی پایا جاتا ہے، اس کو نکال کے اور پروسیس کر کے اور اس میں ایک ڈراپ تیار کیا جاتا ہے، اور وہ ڈراپ اتنا کنسنٹریٹڈ ہے، نیوٹریشن سے بھرا ہوا ہے کہ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں 10-20 ڈراپ ڈیلی، دن میں 3 بار، تو باڈی کے اندر کوئی بھی نیوٹریشن کی کمی نہیں ہونے پائے گی، اور آپ نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں سے بچیں گے، ایک لمبی عمر تک زندگی کو جئیں گے، ایسا کہا جاتا ہے۔ 50 سے 60 ڈالرز کی قیمت ہے، یعنی اگر روپے میں کنورٹ کریں تو تقریباً 4 سے 5 ہزار روپے پر منتھ کا استعمال، اور اس کے بعد جو اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے کہاں تک سچ ہے یہ تو بات وہی لوگ جانیں، لیکن لوگ بہت استعمال کر رہے ہیں اس کو۔ صرف پانی ہے وہ، صرف پانی۔ آئیے صاحب، جب پانی کے اوپر بات ہو رہی ہے تو میں ایک ایسے پانی کی بات کروں جس پانی میں بغیر شک و شبہ کے، اس پانی کے ایک ڈراپ میں اتنا نیوٹریشن پایا جاتا ہے کہ ایک انسانی جسم کو جتنے بھی وٹامنس چاہیے، جتنے بھی منرلز چاہیے، جتنے مائکرو نیوٹرینٹس چاہیے، جتنے فائٹو نیوٹرینٹس چاہیے، وہ سارے کے سارے موجود ہوتے ہیں۔ یعنی 100% ایسینشیل نیوٹریشن فار ہیومن باڈی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی سنے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی شردھا ہے اس پانی کے اوپر، آب زمزم جس کا نام ہے، آپ کی عقیدت ہے اس پانی پر جس کا نام آب زمزم ہے، مکے میں ہے۔ حضرت اسماعیل اپنی بیوی، اپنے بیٹے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر اس میدان میں اللہ کے حکم سے آئے تھے، جہاں پر نہ کوئی پانی نہ تھا، نہ پیڑ تھا، نہ گھاس تھی، نہ پھل پھول، کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل ایک بچے ہیں، زمین پہ لیٹے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پیاس کی شدت میں اور گرمی کی شدت میں، اور اس ایڑیوں کے رگڑنے سے اسی جگہ پر ایک چشمہ جاری ہوا جو آج تک ہے 4000 سال سے، اور اس کا نام ہے زمزم۔ چاہے زمزم یعنی زمزم کا کنواں، اب تو کنواں بن گیا ہے۔ اور اس آب زمزم کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے پینے سے بھوک کا احساس بھی نہیں رہتا ہے، پیاس کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ باڈی کو 100% نیوٹریشن ملتے ہیں، کیونکہ نہ جانے کتنے مہینے تک حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل صرف پانی پی کر اپنی زندگی گزارتے رہے اور صحت مند ہوتے رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ تو آپ کی شردھا ہے اور آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا یقین ہے، آپ کی عقیدت ہے جو آپ آب زمزم کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، لیکن نہیں، مزہ تو جب ہے تعریف غیر کریں۔ جاپان کے مشہور اور معروف سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ہے مساہرو ایموٹو۔ خاص بات یہ ہے، یہ سائنٹسٹ جو ہیں، انہوں نے کیمیکل سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے پانی پہ بہت ریسرچ کی ہے۔ دنیا کی کوئی خاص ایسی جگہ نہیں بچی جہاں کے پانی پر، جہاں کی کوئی جھیل ہو یا سمندر ہو یا کوئی کنواں ہو یا مشہور جگہ ہو یا تیرتھ استھان ہو، وہاں کے پانی پہ ریسرچ نہ کی ہو۔ ایک سیمینار، ایک کانفرنس کے دوران میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جب ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو بتایا انہوں نے میں پانی پہ ریسرچ کرتا ہوں، تو آپ نے ان سے کہا یہ بتائیے کہ آپ نے آب زمزم پہ ریسرچ کی ہے؟ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، آب زمزم پہ ریسرچ کرنا چاہیے تھی۔ پھر انہوں نے جب جا کے آب زمزم پہ ریسرچ کی، اپنا آرٹیکل شائع کیا انہوں نے، تو حیرت زدہ ہو کر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے اتنی دیر کیسے ہو گئی۔ تو انہوں نے بتایا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ، اس قطرے کے ایک مالیکیول میں اتنا زیادہ نیوٹریشن ہوتا ہے کہ اس کو وہ انالائز نہیں کر پائے، لہٰذا ایک قطرے آب زمزم کو جب انہوں نے نارمل پانی کے 1000 قطروں میں ملایا تب وہ ریسرچ کے لائق ہو پایا، اتنا ہائیلی کنسنٹریٹڈ۔ اور پھر
डॉक्टर मसारो इमोटो बताते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है पानी का या किसी भी चीज़ का, आब ज़मज़म का एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है कि अगर आपके सामने उसकी ड्राइंग पेश कर दी जाए तो आपका दिल चाहेगा कि इसका फ़ोटो टांग के अपने ड्राइंग रूम में सजा लें। बहुत खूबसूरत। और उन्होंने ये भी रिसर्च में बताया कि इसके अंदर ह्यूमन बॉडी के लिए 100% न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। उसके बाद एक और उन्होंने इंकिशाफ किया, वो इंकिशाफ ये था कि आब ज़मज़म की ख़ासियत ये है कि अगर एक गिलास या एक बॉटल या एक बड़े से बर्तन पानी में, जितनी भी क्वांटिटी पानी में आब ज़मज़म का अगर एक कतरा डाल दिया जाएगा तो पूरा पानी आब ज़मज़म में कन्वर्ट हो जाएगा। और वैसे भी ताज्जुब की बात है कि आब ज़मज़म को निकले हुए 4000 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन ना तो उस कुएं में पानी कम हुआ है, ना तो उसकी स्पीड कम हुई है, ना पानी वो सड़ता है। कहीं भी रख दीजिए, किसी बॉटल में रख दीजिए, पानी कभी ख़राब नहीं होता, और ना उस कुएं में कभी भी काई लगी है। और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है कि पूरे इलाके में उसकी सप्लाई होती है। दोस्तों, इतनी बेहतरीन चीज़ जिसमें सब कुछ पाया जाता है। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब बच्चा कमज़ोर है, वो परेशान है, और मैं कमज़ोर हूँ, मुझे चक्कर आते हैं, मेरे अंदर कमी है। और डॉक्टर साहब कहते भी हैं कि भाई कैल्शियम की कमी है, आपके आयरन की कमी है, किसी बोलते हैं फास्फोरस की कमी है। और हम लोग ढेर सी दवाएँ और ख़ासकर जो केमिकल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, उससे और बीमार पड़ते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आब ज़मज़म का एक कतरा भी अगर आप इस्तेमाल करते रहें रोज़ाना, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके अंदर किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, विटामिन्स की कमी नहीं होगी। टोटल विटामिन जो न्यूट्रिशन एसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं, मसलन हमारी बॉडी में रोज़ाना 14 विटामिन्स जाना चाहिए, 28 मिनरल्स जाना चाहिए, मोर देन 350 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, तो हम सेहतमंद रहेंगे। लेकिन अलग से नहीं मिलते, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं होता, हमारा खान पान ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आब ज़मज़म का एक कतरा अगर हम रोज़ाना लेते रहें तो यकीन मानिए वो हमारे जिस्म के अंदर के सारे न्यूट्रिशन को पूरा कर देगा। अब एक सवाल ये भी उठ सकता है कि साहब ये कैसे मुमकिन है कि ढेर सारे मिनरल्स और ढेर सारे विटामिन्स और ढेर सारे न्यूट्रिशंस ये एक कतरे में कैसे होंगे? तो जो लोग साइंस से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, खाने के बाद उसका कन्वर्जन होता है और लास्ट में वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आयंस वो हैं जो नंगी आंखों से देखे नहीं जा सकते, बहुत ही छोटी, बहुत ही माइनर, बहुत ही फाइन चीज़ होती है जो दिखाई नहीं पड़ती। बस यूँ समझिए कि एक एनर्जी होती है, एक ताकत होती है आयनिक फॉर्म में। आब ज़मज़म हो या शहद, दोनों में जो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं वो आयनिक फॉर्म में होते हैं। यानी इसको खाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए, जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं आब ज़मज़म से, उनकी बात तो नहीं करते हैं। दोस्तों, मेरे भाइयों, अफसोस की बात यह है कि आप जानते हैं कि आब ज़मज़म की क्या खुसूसियात हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। आब ज़मज़म मिलता भी हमें, कोई हज करने जाता है तो उम्रा करने जाता है तो हमें आब ज़मज़म गिफ्ट के तौर पर देता है, तबर्रुक के तौर पर देता है। लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या हम उस आब ज़मज़म को यूज़ करते हैं या रखे रखे ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है? यूज़ करते हैं, कुछ लोग करते होंगे। ये बिल्कुल वही हाल हो गया कि हमारे घर में कुरान है लेकिन हम इस्तेफ़ादा नहीं करते, हमारे घर में शहद होता है लेकिन रखा रहता है, हमारे घर में सिरका होता है लेकिन रखा रहता है। इसी तरह से आब ज़मज़म होता है, रखा होता है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। क्या ये ईमान की कमी नहीं है? और जब ईमान कम होगा ना तो सब कुछ कम हो जाता है, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, नहुसतें शुरू हो जाती हैं। तो आइए हम ये अहद करें कि आज से हम आब ज़मज़म का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। डॉक्टर यहिया ने एक बात और कही कि साहब हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आप आब ज़मज़म को बड़े एहतराम से पीजिए, क़िबला रुख होकर पीजिए तो और अच्छा है, बिस्मिल्लाह कह के पीजिए। तो जब डॉक्टर मसारो इमोटो ने बात सुनी और ये भी कहा कि उसके बाद एक दुआ है, अगर वो दुआ करते हैं तो और फ़ायदा होता है, तो डॉक्टर मसारो इमोटो चूँकि मुतासिर हो चुके थे तो उन्होंने जब उसकी एनालिसिस की तो बिस्मिल्लाह करके की, उस दुआ को पढ़ के की, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आए वो चौंकाने वाले थे। वो रिज़ल्ट ये थे कि उन्होंने कहा कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जैसे हम बिस्मिल्लाह करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता है जैसे ही हम उस पर दुआ पढ़ते हैं, क्योंकि ये कश्फ करता है, ये ताकत को और खींचता है। जो ताकत अल्लाह ने इसमें दी है वो तो है ही है। हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर की जो ताकत होती है, हमारे जहन से जो अल्फाज निकलते हैं उसकी जो ताकत होती है, आया कुरानी की जो ताकत होती, बिस्मिल्लाह की जो ताकत होती, उसको भी आब ज़मज़म कश्फ कर लेता है और अपनी ताकत को कई गुना आगे बढ़ा देता है।
لہٰذا ہم لوگ پانی پئیں آب زمزم کو، ایک قطرہ ایک گلاس پانی میں ڈال دیں، ایک باٹل میں ڈال لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، علما نافعا، جو وہ علم جو ہمیں فائدہ پہنچائے، ورزقا واسعا، اور وہ رزق جو وسعت پیدا کرے، کشادگی پیدا کرے، برکتیں نازل فرمائے، اور شفا ساری بیماریوں سے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا کے ساتھ بسم اللہ کر کے آپ آب زمزم کو استعمال کرنا شروع کیجئے، اپنے بچوں کو دیجئے، ایک قطرہ آب زمزم، ایک قطرہ آب زمزم۔ میرے دوستوں، آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی اس نعمت پر یقین رکھتے ہوئے، آج سے ایک بہترین زندگی، ایک صحت مند زندگی، ایک بیماریوں سے الگ زندگی، ایک دکھ اور پریشانیوں سے الگ زندگی، ایک برکتوں والی زندگی، نعمتوں والی زندگی اگر حاصل کرنا ہے تو ہم آب زمزم کا استعمال کرتے ہیں، پھر نہ آپ کو الگ سے وٹامنس کی ضرورت پڑے گی، نہ کیلشیم کی ضرورت پڑے گی، نہ منرلس کی ضرورت پڑے گی۔ بچوں کے دانت نکل رہے ہیں، آب زمزم دیجئے، شہد دیجئے، بچوں کو پرابلم ہو رہی ہے، آب زمزم دیجئے، شہد دیجئے۔ آج ہم طے کرتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت کا ہم بھرپور استعمال کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کا کیا کیا فائدہ ہے۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، کیونکہ میرا مقصد بالکل نہیں ہے کہ ہم کسی چیز سے کوئی اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ دینے والا ہے، وہ وہاب ہے، خوب دیتا ہے، لیکن چونکہ اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں ایک اچھی چیز کو، تو یہ ثواب جاریہ ہوتا ہے، صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جب تک اس آدمی کو آپ کی بتائی ہوئی چیز سے فائدہ ہوتا رہے گا، جب تک اس کے اس فائدے کے ساتھ ساتھ آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں کبھی موقع نہیں چھوڑنا چاہیے، جہاں صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ کا موقع ملے کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اور گفتگو ہوتی ہے کسی اور ٹاپک کے اوپر، تب تک آپ عہد کیجئے، طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم آب زمزم شروع کر دیں گے، نہ ہو تو مانگیے، جو لوگ حج کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، ان کے گھروں میں ضرور ہوگا، لیکن استعمال نہیں ہو رہا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے۔